جی السلام علیکم 559 ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میری آواز آپ کو تھوڑی سی خراب سنائی دے رہی ہے. یہ موسم کی تبدیلی ہے اور میری بے احتیاطی ہے. بہرحال میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اس ایپیسوڈ میں اپنی ارلی ایج کا ایک واقعہ سناؤں گا کہ 1971 کی وار کے بعد پاکستان کے جو بارڈر ایریے تھے، خاص کر سیالکوٹ کے، جن میں شکرگڑھ اور بجوات کا علاقہ ایک ایسی ہے کہ وہاں سے جب بجوات میں انٹر ہوتے ہیں تو دریائے توی عبور کرنا پڑتا ہے اور آگے جائیں تو دریائے چناب انڈیا سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. تو ادھر چپراڑ اور گوندر سے گزریں تو پھر جو عارضی پل تھا اس وقت بنا ہوا، اس پہ سے گزرنا پڑتا تھا دریائے توی کے اوپر. آگے جنگل تھا، بڑا گھنا جنگل، شاید 2-3 کلومیٹر کے ایریے میں. اس کے آگے والد صاحب بتا رہے تھے کہ درخت ہی درخت ہوتے تھے. والد صاحب سیٹلمنٹ کے محکمے میں ملازم تھے اور وہاں کو لوگوں کو فائنینشیل ایڈ، ریہیبلیٹیشن، جنگ سے واپسی کے بعد ان کو ٹینٹ وغیرہ کی فراہمی، کھانے کا بندوبست، یہ چیزیں تھیں. تو ہمیں کہنے لگے کہ بیٹے چلو آپ کو بجوات دکھا لائیں. میرے ایک دوست تھے یوسف بھٹی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، وہ بھی میرے ساتھ تیار ہو گئے. وہ میرا کلوز فرینڈ تھا. اس طرح جو ٹرک وہاں پہ جا رہا تھا سامان لے کے، اس نے کچھ واپسی پہ سامان بھی لانا تھا، تو ہم اس ٹرک میں والد صاحب کے ساتھ سوار ہو گئے. تقریباً دن 11-12 بجے، اب میرا خیال ہے ہم سیالکوٹ سے چلے تھے. راستہ تو کافی تھا لیکن دوپہر تک ہم لوگ وہاں پہنچ چکے تھے. والد صاحب نے جو بھی کام وغیرہ کرنے تھے، وہاں ہل بجواں، پل بجواں، پھکلیان، بہت مشہور علاقہ ہے بجوات کا. اس سے آگے ایکسٹریم لونی چنگ، یہ مجھے نام آج بھی یاد ہے، بالکل بارڈر کے ایج پہ ہے. وہاں سے انڈین پوسٹیں صاف دکھائی دیتی تھی. جنگ کے بعد جب انڈین نے وہاں سے واپسی اختیار کی تو یقین کریں کہ مکانوں کی چھتیں، دروازے، کھڑکیاں تک اتار کے لے گئے. اور بڑے بڑے قیمتی درخت تھے آم کے. ایک تو ہمارے سندھ میں آم ہوتے ہیں، ایک بجوات میں بھی جو آم تھے وہ لذت کے لحاظ سے بہت مشہور تھے، لیکن انہوں نے ان پودوں کا بھی صفایا کر دیا، انہیں کاٹ کے لکڑیاں ساتھ لے گئے. ہم ایکسٹریم بارڈر پہ گئے تو وہاں پہ مجھے والد صاحب نے بتایا کہ یہ میرا ٹینٹ ہے، یہی میرا دفتر ہے. لیکن رات کو میں اس میں نہیں سوتا تھا. ساتھ ایک تھوڑی فاصلے پہ کھائی تھی، کہتے تھے میں یہاں بستر بچھا کے سو جاتا تھا تاکہ اگر رات کو انڈین آرمی وغیرہ والے اگر آئیں تو میں اگر ٹینٹ میں ہوں گا تو ایزی پکڑا جاؤں گا. ظاہر ہے جو آدمی جاب پہ ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اور جس محاذ پہ ہوتا ہے اسے طرح طرح کے خیال آتے ہیں. انہوں نے ہمیں وہ کھائی بھی دکھائی
इतने में सूरज ढलना शुरू हो गया। जो ट्रक था वो हमारे साथ था। तो वापसी का सफ़र जब शुरू किया, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी कोई नहीं थी, रास्ते कोई वाजे नहीं थे, पक्की सड़क का तो तसव्वुर ही कोई नहीं था, दरख्त वगैरह वो काट के ले गए हुए थे। तो अब अचानक अंधेरा छाने लगा और जैसे ही ट्रक थोड़ी दूर गया तो ट्रक वाला कहने लगा कि शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ। ये बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि रास्ता भूलने की शक्ल में हम ये भी हो सकता है कि इंडिया में एंटर हो चुके हों। वालिद साहब ने मशवरा दिया कि तुम ट्रक की बत्तियां ऑफ कर दो, और हम लोग ट्रक से उतर के थोड़े थोड़े फासले पे अलग-अलग जाके बैठ जाते हैं, ताकि अगर हम इंडियन टेरिटरी में हैं तो जो भी हमें तलाश करने आए हम सब इकट्ठे ना पकड़े जाएं। खैर आधा पौना घंटा गुजर गया, हम वही खड़े थे। प्रोग्राम यही था कि सुबह का इंतज़ार किया जाए, बाकी तो कोई नाउम्मीदी थी कि किसी से हम रास्ता पूछें। लेकिन फिर अचानक ऐसे हुआ कि घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी और उस पे जो सवार था उसके हाथ में लालटेन थी। तो हमें यही लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, इंडियन आर्मी आ रही है। खैर हम थोड़े थोड़े फासले पे खड़े थे, तो जब वो 15-20 कदम के फासले पे करीब आया, लालटेन उसने पकड़ी हुई थी, उसमें उसका हुलिया चेहरा धीमा धीमा नजर आ रहा था। वालिद साहब, अल्लाह मेरे वालिद साहब को जन्नत नसीब करे, उन्होंने उसको पहचान लिया। उन्होंने कहा हकीम साहब आप किधर? उसने कहा चौधरी साहब आप किधर खोए हुए हैं? तो वालिद साहब ने बताया कि हम वापस जा रहे थे लेकिन रास्ता भूल गए हैं। तो हम तो यही समझे थे कि इंडियन एरिया में एंटर हो गए। तो हम तो सारे डरे और सहमे हुए थे। हकीम साहब ने कहा कोई बात नहीं, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप महफूज जगह पे हैं। अब आप ऐसे करें कि ट्रक को मेरी घोड़ी के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए ले आए। जानवर सदाए होते हैं, जानवरों को रास्ते का पता होता है। हकीम साहब वैसे ही जद्दी पुश्ती वहाँ के रहने वाले थे। इस तरह ट्रक को उनकी घोड़ी के पीछे लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता हकीम साहब हमें अपने गांव ले गए। आधा पौना घंटा लग गया इसमें। उनके घर पहुँचे, मुझे याद है कि वहाँ पे उन्होंने हमें शक्कर वाली चाय पिलाई। हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, ख़ासकर मैं और मेरा दोस्त, क्योंकि जो बड़े थे उनकी फीलिंग और तरह की थी, हमारी फीलिंग और तरह की थी। खैर उन्होंने हमारी खातिर दुआ दिया, शक्कर वाली चाय से की। बाद में उनके घर में जो भी पका हुआ था वो उन्होंने पेश किया। उसके बाद सहरी के वक़्त उन्होंने कहा कि अब आपने ये रास्ता लेना है। वालिद साहब कहने लगे हाँ मुझे आगे इल्म है, इंशाअल्लाह उम्मीद है हम खैरियत से पहुंच जाएंगे। इस तरह हकीम साहब के घर से निकले, ट्रक में सवार हुए और सियालकोट की जानिब रवाना दवा हो गए। मुझे याद है कि 8-9 बजे के करीब हम सियालकोट वापस पहुंच गए। जो मेरा दोस्त था यूसुफ आजकल अमेरिका में सेटल है, उसके घर वाले मेरे घर 2-3 दफ़ा चक्कर लगा चुके थे।
انہیں پتہ تھا کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں، تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ ابھی واپس نہیں آئے ہیں۔ اس طرح ہم 9-10 بجے کے قریب واپس سیالکوٹ اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ یہ میری زندگی کا بڑا عجیب واقعہ تھا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ ہم نے بالکل ایج پہ جا کے بارڈر کو دیکھا، انڈین چیک پوسٹیں دیکھی، دریائے چناب جہاں سے گزرتا ہے اس طرف انڈیا تھا، اس طرف پاکستان، ہم نے اس کا نظارہ کیا۔ اور اس طرح ایک دفعہ شکر گڑھ بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ ریلوے کا آخری اسٹیشن ہے چک امرو، ساتھ اس کے تھوڑے آگے نالا بہیں بہتا ہے، اور چند کلومیٹر کے فاصلے پہ دوسری طرف انڈیا کا بارڈر ہے۔ سکو چک یہ بھی وہی ہے، چک امرو ریلوے اسٹیشن ہے۔ وہاں کی مٹھائی بہت مزیدار تھی، آپ یہی سمجھ لیں کہ جو مٹھائی تھی وہاں کی سوغات تھی۔ وہاں پہ ٹرین سیالکوٹ سے چلتی تھی، وایا نارووال شکر گڑھ چک امرو تک جاتی تھی۔ یہ میری زندگی کا 2 ٹور تھے بارڈر ایریے کے۔ پہلا بجوات والا تو کوائٹ ڈینجرس تھا، سسپینس سے بھرا ہوا تھا۔ زندگی میں مد و جزر آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے موضوع پہ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔